بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ ترجمہ۔ سلمان بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر مقام ربضہ میں ملاقات کی اور ان کے جسم پر جس قسم کی تہبند اور چادر تھی اسی قسم کی چادر اور تہمد اس کے غلام کے جسم پر تھا۔ میں نے ابو ذر سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص کو جو میرا غلام تھا گالی دی، یعنی اس کو ماں سے غیرت دلائی تھی۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے اسے اس کی ماں کی غیرت دلائی ہے؟ تو ایسے آدمی ہو کہ ابھی تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ سے تمہارے قبضے میں دیا ہے۔ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ وہ خود کھائے، اس کو بھی کھلائے، اور جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے۔ اور دیکھو، اپنے غلاموں سے اس کام کا نہ کہو جو ان پر شاق ہو، اور اگر ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 32۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب آیات نمبر 82 یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا نازل ہوئی تو رسول اللہ کے اصحاب بہت گھبرائے، کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ نے لقمان آیات نمبر 13 یعنی بے شک یقیناً شرک بڑا ظلم ہے نازل فرمایا۔ حدیث نمبر 33۔ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 پہچانیں ہیں: جب بولیں تو جھوٹ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو خلاف کریں، جب امین بنائے جائیں تو خیانت کریں۔ حدیث نمبر 34۔ ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے، تا وقت یہ کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب لڑے تو بےہودگی کرے۔ حدیث نمبر 35۔ ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایماندار ہو کر ثواب جان کر شب قدر میں قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 36۔ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق جہاد پر آمادہ کر کے گھر سے نکلا ہو، اس عمر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی لشکر کے ہمراہ جانے سے بھی دریغ نہ کرتا، کیونکہ میں یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حدیث نمبر 37۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 38۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 39۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ بس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دن ملا، اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو۔